السلام علیکم۔ آج ہم پڑھیں گے باب قضاء الفوائد، فوت شدہ نمازوں کے ادا کرنے کا بیان۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی ربی زدنی علما۔ فوت شدہ نمازوں کے ادا کرنے کے بیان میں درج ذیل مسائل ہیں۔ نمبر 1 کہ جس شخص کی کوئی نماز وقت پر ادا کرنے سے رہ جائے، جب اسے یاد آئے اس کی قضا فرض ہے۔ نمبر 2 فوت شدہ نماز کو پہلے پڑھا جائے اور وقتی نماز کو بعد میں، جیسے ظہر کی نماز کے وقت یاد آیا کہ فجر نہیں پڑھی آج صبح کی، تو پہلے فجر پڑھی جائے گی اور پھر ظہر پڑھی جائے گی۔ اور ویسے فجر کا تو یہ طریقہ ہے کہ صبح اگر آنکھ کھلی ہے اور پتہ چلا ہے کہ آنکھ پہلے فجر کے لیے کھل ہی نہیں سکی، تو مکروہ ٹائم اگر گزر گیا ہے تو اسی وقت پھر فرض یعنی جو فجر کے فرض ہیں وہ پڑھ لیے جائیں، پھر اس کو ڈیلے نہ کیا جائے۔ لیکن اگر خدا نہ خواستہ وہ ڈیلے ہو ہی گئی ہے تو ظہر کی نماز سے پہلے فجر کی نماز ضروری ہے، یا جیسے ظہر کی نماز قضا ہو گئی ہے تو عصر کی نماز پڑھنے سے پہلے ظہر کی نماز پڑھنا ضروری ہے۔ نیکسٹ پوائنٹ، اگر وقت تنگ ہو اور وقتی نماز کے فوت ہو جانے کا اندیشہ ہو تو وقتی نماز پہلے پڑھے اور فوت شدہ نماز بعد میں قضا کرے۔ یعنی آپ دیکھیں کہ ظہر کی نماز قضا ہو گئی تھی، عصر کا ٹائم شروع ہو گیا، پھر عصر کا ٹائم بھی اوور ہونے جا رہا ہے، بالکل آخری 5-7-10 منٹ رہ گئے ہیں۔ اب اس وقت سوال پیدا ہوتا ہے کہ وہ ظہر کی قضا پڑھے گا یا عصر پڑھے گا، تو اب عصر پہلے پڑھے گا اور پھر اس کے بعد اس کی قضا کرے گا۔ اگر کئی نمازیں فوت ہو جائیں تو ان کو ادا کرنے میں اصل ترتیب کو قائم رکھا جائے گا، یعنی پہلے فوت ہونے والی نماز پہلے اور بعد والی بعد میں قضا کرے گا، 4 یا 5 نمازوں تک۔ اگلا پوائنٹ، اگر فوت شدہ نمازوں کی تعداد 5 سے زائد ہو جائے تو ترتیب کی ادائیگی ساقط ہو جاتی ہے، یعنی آگے پیچھے جس طرح چاہے قضا کر سکتا ہے۔ یعنی 5 سے آگے 6-7 نمازیں قضا ہوئی ہیں تو پھر ترتیب ضروری نہیں ہے، لیکن اگر 5 اور 5 سے کم ہوئی ہیں تو پھر جس طریقے سے قضا ہوئی ہیں، سپوز ظہر، عصر، مغرب، عشاء، فجر، تو جب ان کی قضا کی جائے گی تو اس وقت ظہر پہلے، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء، پھر فجر۔ لیکن اگر 5 سے زیادہ ہوئی ہیں، 6-7، تو بس پھر جیسے مرضی پڑھ لیا جائے گا۔ ٹیکسٹ کی طرف آتے ہیں، وما فاتتہ صلوات قضاہا، اور جس کی فوت ہوئی نماز تو اس کی وہ قضا کرے۔ اذا ذکرہا، جب اس کو یاد آ جائے، یعنی آنکھ کھلی یا بھول گیا یا کوئی بھی اللہ معاف کرے مس ہیپ ہو گیا نماز کے معاملے میں، تو جیسی خیال آئے فوراً نماز قضا پڑھ لے۔ وقدمہا علی صلاۃ الوقت، جو وقت کی نماز ہے، اگلے وقت کی جو بھی نماز اس نے پڑھنی ہے، اس سے پہلے وہ فوت نماز پڑھے گا، فوت شدہ نماز، اس کی قضا کرے گا۔ الا ان یخاف فوت صلاۃ الوقت، سوائے اس کے کہ اسے یہ فکر ہو، اسے خوف ہو یا خدشہ ہو کہ قضا ادا کرتے کرتے کہیں وقت کی نماز ہی قضا نہ ہو جائے۔ ابھی میں اوپر مثال دے کر آئی ہوں۔ فَيُقَدِّمُ صَلَاةَ الْوَقْتِ عَلَى الْفَائِتَةِ، تو وہ وقت کی نماز کو فوت شدہ نمازوں سے مقدم کرے گا، یعنی نماز وقت، جو وقت کی نماز ہے اس کو مقدم کرے گا فوت شدہ نماز پر۔ ثم یقضیہا، پھر بعد میں فوت شدہ نماز کو قضا کرے گا۔ وما فاتتہ صلوات، اس کی اگر بہت سی نمازیں قضا ہوئیں، رتبہا فی القضاء، تو نمازیں ادا کرنے میں ان کی ترتیب کو ملحوظ رکھے گا، کما وجبت فی الاصل، جیسے کہ اصل میں اس نے قضا کی ہے۔ الا ان تزید الفوائد علی 5 صلوات، ہاں
ایگزیمشن کب ہے کہ فوت شدہ نمازیں 5 سے زیادہ ہوں، فیسقط الترتیب فیہا، تو پھر وہاں ترتیب ساقط ہو جائے گی۔ قضا شدہ نمازوں کی ادائیگی۔ اب فوت شدہ نمازوں کے بارے میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کیا ہے کہ جو شخص کسی نماز کو بھول گیا تو جب اس کو یاد آئے اسے پڑھ لے، اس کا بس یہی کفارہ ہے۔ یعنی کفارہ نہیں ہے، کوئی فدیہ نہیں دینا، اس کا پیسے نہیں بھرنے، فوت ہونے والی نماز کی قضا کر لے، اسے پڑھ لے، یہی اس کا کفارہ ہے۔ یہاں پہ ایک اور امپورٹنٹ بات مسئلے میں کہ فوت شدہ نماز کو وقتی نماز سے پہلے ادا کرنا ضروری ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کیا کہ جو آدمی کسی نماز سے سو گیا یا بھول گیا، پھر اس وقت اسے یاد آئی جب وہ امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا تھا، تو پہلے اس نماز کو مکمل کرے جسے وہ پڑھ رہا تھا، پھر وہ نماز پڑھے جو اسے یاد آئی، پھر امام کے ساتھ والی نماز کو لوٹائے۔ یہ تو کلیئر ہو گئی نا آپ کو؟ اس سے پتہ چلا کہ فوت شدہ نماز کو وقتی نماز سے پہلے پڑھنا ضروری ہے، ورنہ امام کے ساتھ پڑھے جانے والی نماز کو کرنا نہ کیا معنی رکھتا ہے، دہرانا، ٹھیک ہے۔ پھر نماز کی ادائیگی میں ترتیب۔ فوت شدہ نمازیں اگر 5 ہوں تو ترتیب سے قضا کرنا فرض ہے۔ احناف کا مسلک یہی ہے، کیونکہ جنگ خندق کے دوران آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 نمازیں قضا ہوئیں تو آپ نے انہیں ترتیب سے لٹایا، یعنی پہلے ظہر، پھر عصر، پھر مغرب، پھر عشاء۔ 5 تک ترتیب قائم رکھنا مشکل نہیں، لہٰذا حنفیہ نے 5 تک ترتیب رکھنا ضروری قرار دیا ہے۔ 5 سے زیادہ میں ترتیب رکھنے سے وقتی نماز کی ادائیگی بھلا بیٹھے گا، 5 سے زیادہ پھر ممکن نہیں ہوگا۔ اچھا، پھر یہیں پہ ہم رک کر، اب یہ آپ کا چیپٹر تو کلوز ہو گیا۔ اپنی انفارمیشن کے لیے 1-2 چیزیں یہاں پر ذہن میں رکھ لیجئے کہ جیسے اب ہم نے سنا ہوگا کہ دین کی کسی کو سمجھ بوجھ نہیں تھی، پھر جب اسے سمجھ بوجھ آئی تو اسے پتہ چلا کہ میں تو کئی سالوں کی نمازیں نہیں میں نے پڑھی اور روزے بھی نہیں رکھے۔ یعنی ایک بندہ پہلے تھا مسلمان لیکن شعوری مسلمان نہیں تھا، بڑی سستیاں، غفلتیں، لاپرواہیاں رہیں اس کی زندگی کے اندر۔ اب اسے ہوش سمجھ آئی، اب اسے احساس ہوا کہ میں پیچھے نمازوں اور عبادات کو کیسے کمپنسیٹ کروں۔ تو یاد رکھیے کہ اس معاملے میں جو روزے ہیں وہ تو قضا کرنے ہی کرنے ہیں، ہر صورت میں قضا کرنے ہیں، ان کا کوئی فدیہ کفارہ نہیں ہے، چاہے وہ 500 روزے بنتے ہیں، 400 روزے بنتے ہیں پوری زندگی کے، 300 بنتے ہیں، خواتین ہیں بچوں کو دودھ پلا رہی ہوتی ہیں، ہر حال میں روزوں کی قضا کرنی ہی کرنی ہے، ٹھیک ہے۔ بعض جو فقہائے کرام ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ سب کا فدیہ بھی دے گا اور قضا بھی کرے گا، روزے رکھے گا دوبارہ۔ بعض کا یہ ہے کہ نہیں، صرف روزے رکھنے ہیں، قضا پیسے نہیں دینے اس نے، ٹھیک۔ نمازوں جو پچھلی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان کے بارے میں بھی پھر اب ہمارے ہاں 2 اسکول آف تھاٹ بنے ہیں ان کی قضا کے حوالے سے۔ ایک اسکول آف تھاٹ یہ کہتا ہے کہ چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایسا مسئلہ ہی نہیں تھا، لوگ مسلمان ہوتے جاتے تھے تو نماز تو لازمی تھی ان کی زندگی میں، تو نماز پڑھ رہے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں کوئی بات بتائی بھی نہیں۔ اس میں پھر یہ ہے کہ جیسے یہ انہوں نے بتایا کہ 4، 5، 10، 15 نمازیں قضا ہو گئیں، کوئی بھی وجہ تھی، بیماری تھی، کوئی اللہ بیماری میں بھی ہم نے پڑھ لیا کہ بیٹھ کے، لیٹ کے، اشاروں سے پڑھو ضرور نماز، پھر بھی ہاں اگر بے ہوشی ہے، کوما ہے، تو پھر نماز ہی قضا نہیں ہے، وہ نماز ہی انسان سے ساقط ہو جاتی ہے۔ کسی مجبوری کی وجہ سے 2-4 دن کی نمازیں اگر قضا ہوئیں تو پھر اس کو انسان دہرائے گا، یعنی ایک اسکول آف تھاٹ کی بات میں کر رہی ہوں۔ اور جو زیادہ نمازیں قضا ہوئی ہیں، 1 سال، 2 سال، 10 سال، 15 سال، تو وہ یہ کہتے ہیں کہ بس آپ اللہ تعالیٰ سے 2 رکعت نفل حاجت کے پڑھ کے یا معافی کے استغفار کر لیں اور پھر اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ یہ جو ہماری نمازیں قضا ہوئی ہیں ہمیں معاف فرما دے، اور پھر اپنی زندگی میں جو ہم نماز پڑھتے ہیں تو کوشش کرے کہ سنتیں جو ہے اس کو فالو کرے، یعنی سنتوں کو ادا کرے، کبھی کبھی نفل بھی پڑھ لے تاکہ وہ نمازیں کمپنسیٹ ہوتی رہیں، ٹھیک ہے۔ صدقہ خیرات بھی کر دے، توبہ استغفار بھی کرتا رہے کہ اللہ تعالیٰ بہت نمازیں میں نے چھوڑی، مجھے نہیں چھوڑنی چاہیے تھی، تو یہ توبہ تلافی سے
ہوپ فلی اس کی پچھلی نمازوں کا معاملہ کلیئر ہو جائے گا اللہ کے ہاں۔ لیکن دوسرا اسکول آف تھاٹ کہتا ہے کہ نہیں، جتنی نمازیں قضا ہوئی ہیں ان تمام نمازوں کی قضا ضروری ہے، اور وہ یہ کہتے ہیں کہ جتنے سپوز 5 سال کی نمازیں، تو وہ کہتے ہیں کہ صرف فرض پڑھ لو، اور وہ پھر یہی ترتیب بتاتے ہیں علماء کے، لکھ لیں آپ، اور پھر ہر نماز کے ساتھ، جیسے آج میں نے ظہر پڑھنی ہے تو میں اپنی ظہر پڑھوں اور پھر ایک پچھلی ظہر کی قضا کروں، 4 فرض پڑھوں، ایسے ہی میں 4 فرض عصر پڑھوں آج کے، تو ایسے ہی میں پچھلی بھی 4 ایک عصر پڑھ لوں، اور ساتھ ساتھ میں پھر اس کو کہیں لکھتی جاؤں، مینشن کرتی جاؤں۔ تو یہ جو طریقہ کار ہے نا، یہ ہمیں پھر بتایا گیا ہے۔ اس میں دیکھ لیں، مجھے تو خیر پہلی رائے میں زیادہ سہولت نظر آتی ہے کہ ایک بندے کو سمجھ ہی نہیں تھی، اس نے کر لی غلطی، تو جیسے باقی گناہ غلطیاں توبہ سے معاف ہو جاتی ہیں، تو اللہ معاف کرے، یہ بھی ہو جائے گا۔ لیکن روزے چونکہ تھوڑے ہوتے ہیں نمازوں کی نسبت، تو وہ تو پھر رکھنے ہی ہوتے ہیں۔ نمازیں چونکہ تعداد میں بہت زیادہ بن جاتی ہیں، اس لیے پھر ان کی ادائیگی کا اگر کہا جائے تو پھر مشکل ہوتا ہے، تو میری رائے تو پہلے گروپ کے ساتھ ہے۔ اور باقی جو زکوٰۃ وغیرہ بنتی ہے پچھلے سالوں کی، وہ تو دینی ہی دینی ہے، اس کے اندر کوئی چھٹی خلاصہ نہیں ہے۔ اس کے علاوہ بعض لوگوں نے کہا ہے کہ جی وہ رمضان میں کوئی قضا عمری ہوتی ہے، 2 رکعت پڑھتے ہیں لوگ، اور پھر وہ قضا عمری پوری زندگی کی نمازوں کی قضا کا طریقہ کار ہے۔ تو یاد رکھیے، ایسی کوئی نماز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے، دین سے، قرآن سے، اللہ سے ہمیں نہیں ثابت، ہمیں نہیں پتہ، یہ لوگوں نے پتہ نہیں خود ہی گھڑ لی ہیں نمازیں۔ تو بات یہ ہے کہ اگر کوئی کمی کوتاہیاں ہوئی ہیں تو انسان پھر استغفار وغیرہ کرے اور اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، ٹھیک ہے۔ تو یہاں پہ ہمارا یہ ایک باب ختم ہوا۔ چونکہ لیکچر جو ہے اس کی ڈیوریشن 30 منٹ ہونی چاہیے، تو میں اگلا باب بھی اور اس سے اگلا بھی اسی میں ہی شروع کروا دوں گی۔ نیکسٹ باب ہے باب الاوقات التی تکرہ فیہا الصلاۃ، ان اوقات کا بیان جن میں نماز پڑھنا مکروہ ہے۔ 3 اوقات ایسے ہیں جن میں ہر قسم کی نماز پڑھنے کو مکروہ قرار دیا گیا ہے۔ نمبر 1، طلوع آفتاب کے وقت، یعنی جب سورج طلوع ہو رہا ہوتا ہے۔ سورج کب طلوع ہو رہا ہوتا ہے؟ جیسے آج کل آپ دیکھیں گے تو سپوز میں بتاتی ہوں کہ 5:30 بجے سورج نکل رہا ہے، یا 5:20 پہ نکل رہا ہے۔ 5:20 سے لے کر 5:40 تک، 5:45 تک یہ طلوع آفتاب کا ٹائم ہے۔ اس میں ہم 25 منٹ، آدھا گھنٹہ، 20 منٹ کوئی نماز نہیں پڑھیں گے۔ کوشش یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ 25 منٹ دے دیں، سورج صحیح طرح طلوع ہو جائے۔ نمبر 2، غروب آفتاب کے وقت۔ آج کل غروب آفتاب جیسے سپوز 6:40 پہ ہو رہا ہے یا 6:35 پہ ہو رہا ہے، 6:35-40 پہ غروب ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ 35-40 سے لے کر 7 بجے تک، جب تک نماز مغرب کی اذان نہیں ہوتی نا، وہ جو بیچ کا جو ٹائم پیریڈ ہے 20-25 منٹ، اس میں ہم کوئی نماز ادا نہیں کر سکتے۔ اس کے بعد جب سورج نصف النہار پر ہو، جیسے آج کل 11:50 پہ تقریباً میرا خیال ہے کہ وہ نصف النہار پہ آ جاتا ہے، اور اس میں ہر موسم کی ذرا ٹائمنگز مختلف ہوں گی۔ نصف النہار وہاں سے شروع ہوتا ہے اور تقریباً 12:20-15 تک یہ جاتا ہے نصف النہار، تو یہ 20-25 منٹ کوئی نماز نہیں پڑھی جائے گی۔ ان تینوں اوقات میں نماز جنازہ، سجدہ تلاوت، فرض نمازوں کی قضا اور نوافل سب ناجائز ہیں، یعنی ان ٹائمنگز میں ہم سجدہ تلاوت اور یہ چیزیں نہیں کر سکتے۔ وجہ کیا ہے کہ ان اوقات میں مشرک اور بت پرست سورج کی عبادت اور بت پرستی میں مصروف ہوتے تھے۔ ایک اور حدیث میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان اوقات کی عبادت کو شیطانی فعل قرار دیا ہے، اور مشرک اقوام کی مشابہت بھی اس سے لازم آتی ہے۔ غروب آفتاب کا وقت وہ ہوتا ہے جب سورج کی روشنی اس قدر کمزور پڑ جاتی ہے کہ اس پر نگاہ جا سکتی ہے، انڈر لائن کر لیں، اور یہ تقریباً 20 سے 30 منٹ تک کا وقت ہوتا ہے۔ غروب آفتاب کے وقت صرف اس دن کی عصر کی نماز پڑھی جا سکتی ہے، جس کی وجہ یہ معلوم ہوتی ہے کہ جب عصر کو صحیح وقت میں نہ پڑھا گیا اور وقت مکروہ کے داخل ہونے سے اس کی فرضیت میں نقصان شامل ہو گیا۔ اب جو نماز کے نقصان کے ساتھ فرض ہوئی، اسے نقصان کے ساتھ ادا کرنا جائز ہے، یعنی اس ٹائم جو نقصان ہوا ہے، نماز نہیں ادا کی، تو چلیں اجازت دی ہے کہ وقت کی نماز اس ٹائم کے اوپر مکروہ ٹائم میں پڑھ لیں۔ جیسے فجر ہے،
مکروہ ٹائم میں پڑھ لیں، اثر ہے مکروہ ٹائم میں پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس دن کی جان بوجھ کے نہیں کرنا کچھ بھی۔ امام قدوری نے 2 اوقات اور بھی بیان کیے ہیں جن میں نوافل ادا کرنا مکروہ ہیں، لیکن ان اوقات میں فوت شدہ نمازیں اور سجدہ تلاوت جائز ہے۔ نماز فجر کے بعد سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی فجر کی نماز پڑھ لی ہے، اس سے لے کر طلوع آفتاب تک، یعنی انہوں نے ٹائم کو زیادہ ایکسپینڈ کر دیا ہے۔ نماز عصر پڑھ لی ہے، عصر سے لے کر غروب آفتاب کے درمیان کا جو ٹائم پیریڈ ہے اس کے اندر نوافل ادا نہیں کیے جا سکتے، لیکن فوت شدہ نمازیں، پچھلی قضا نمازیں، سجدہ تلاوت وغیرہ ہو سکتا ہے۔ لیکن یہ جو انہوں نے ٹائم ڈیوریشن بتایا، سپوز نماز فجر ہو گئی ہے آج کل 4:30 بجے، ٹھیک ہے، اب 4:40 پہ لوگ نماز فجر پڑھ کے فارغ ہو گئے ہیں، تو جو وہ طلوع آفتاب کا جو اصل ٹائم ہے وہ کہیں شروع ہوتا ہے جا کر 5:30 سے لے کر 5:20 سے لے کر 5:45 تک ہے۔ تو اب جب آپ نے فجر پڑھ لی 4:45 تک، تو 4:45 سے لے کر یہ 5:45 تک ٹائم کو لے کے جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ نفل نہیں پڑھنے اس ٹائم میں، لیکن 5:20 سے پہلے فوت شدہ نمازیں سجدہ تلاوت کر سکتے ہیں، 5:20 سے 5:45 تک پھر فوت شدہ نمازیں اور سجدہ تلاوت بھی نہیں کر سکتے، ٹھیک ہے۔ انہوں نے ذرا اصول کو تھوڑا ایکسپینڈ کیا ہے۔ پہلے تینوں اوقات میں کراہیت بذات خود موجود ہے، اس لیے کوئی بھی نماز اس کے اندر جائز نہیں ہے، اور باقی جو ہے آخری 2 اوقات میں کراہیت اس لیے ہے کہ یہ اوقات فجر اور عصر کی فرض نمازوں کے لیے مخصوص ہیں، لہٰذا نوافل مکروہ ہوں گے۔ اسی لیے امام قدوری نے پہلے 3 وقتوں کے لیے لفظ لا یجوز استعمال کیا ہے، جبکہ دوسروں کے لیے لفظ لا یکرہ استعمال کیا ہے۔ یکرہ صرف ہے، لا نہیں ہے۔ طلوع فجر کے بعد صرف 2 رکعت سنت فجر ہی پڑھی جا سکتی ہے، اور مغرب کی نماز سے قبل کوئی نوافل نہیں پڑھنے چاہیے۔ اور اس کے اندر یہ ریزن بھی دی جاتی ہے نا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلوع فجر کے بعد صرف سنتیں پڑھی ہیں، ایسے ہی مغرب سے پہلے آپ نے کوئی نفل نماز نہیں پڑھی، لہٰذا میں اور آپ بھی نہیں پڑھیں گے۔ اب ہم اس کے عربک ٹیکسٹ کی طرف آ جاتے ہیں۔ لا یجوز الصلاۃ عند طلوع الشمس، سورج کے طلوع ہونے کے وقت نماز جائز نہیں، ولا عند غروبہا، اور نہ اس کے غروب ہونے کے وقت، الا اسرا یومہ، جو اس دن کی اثر اگر رہ گئی ہے کسی وجہ سے تو وہ پڑھی جا سکتی ہے غروب سے پہلے، ولا عند قیامہا فی الظہیرۃ، اور نماز ظہر سے پہلے جو زوال کا ٹائم ہے اس وقت بھی نماز جائز نہیں، ولا یصلی علی جنازۃ، نماز جنازہ بھی نہیں پڑھی جائے گی، ولا یسجد للتلاوۃ، سجدہ تلاوت بھی نہیں کیا جائے گا، ویکرہ ان یتنفل، اور مکروہ ہے کہ نفل پڑھے جائیں گے، بعد صلاۃ الفجر، نماز فجر کے بعد نفل پڑھنا بھی مکروہ ہوگا، حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج طلوع ہو جائے، وبعد العصر، صلاۃ العصر، عصر کی نماز کے بعد، حتی تغرب الشمس، یہاں تک کہ سورج غروب نہ ہو جائے، ولا بأس بأن یصلی فی ہذین الوقتین الفوائت، اور کوئی اس میں حرج نہیں کہ ان دونوں وقتوں میں فوت شدہ نمازیں پڑھی جائیں، ویکرہ، اور مکروہ ہے یتنفل، کہ نفل پڑھے جائیں، بعد طلوع الفجر، نماز فجر کے طلوع ہونے کے بعد، فجر کے طلوع ہونے کے بعد بھی، اکثر من رکعت الفجر، 2 رکعت نماز فجر سے زیادہ، ولا یتنفل قبل المغرب، اور مغرب سے پہلے بھی نفل نہ پڑھے جائیں۔ یہ وہی باتیں ہیں جو بھی میں نے آپ کو کلیئر کی ہیں۔ اب اس کے مسائل پہ آ جائیے، اوقات مکروہہ، اس سینس میں آپ کو یہ آبجیکٹیو کے لیے بھی تیار ہونا چاہیے کہ 3 وقت ایسے ہیں جن میں ہر قسم کی نماز اور سجدہ ممنوع ہے۔ ان 3 وقتوں کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، عقبہ بن عامر راوی ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 3 وقت ایسے ہیں، وہ صحابی کہتے ہیں 3 وقت ایسے ہیں جن میں رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز پڑھنے اور اپنے مردوں کو دفنانے سے منع کیا کرتے تھے، یعنی نماز جنازہ نہیں ہوگی، جب سورج طلوع ہونے پر آئے تاکہ بلند ہو جائے، یعنی یہاں تک کہ بلند ہو جائے، جب دوپہر کو نصف النہار پر کھڑا ہو جائے، یہاں تک کہ ڈھل جائے، اور جب ڈوبنے کے قریب ہو، حتیٰ کہ غروب ہو جائے۔ اس حدیث میں مردوں کو دفنانے سے مراد ان کی نماز جنازہ ادا کرنا ہے۔ 2 وقت وہ ہیں جن میں ہر وقت کے قسم کے نفل مکروہ ہیں، یعنی نماز فجر کے بعد طلوع آفتاب تک،
اور نماز عصر کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول وسلم نے فجر کے بعد نماز سے منع کیا یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور عصر کے بعد نماز سے منع کیا حتیٰ کہ سورج نکل آئے۔ مسئلہ کیا ہے؟ طلوع فجر کے بعد صرف 2 رکعت سنت فجر ادا کی جائے گی۔ حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب صبح طلوع ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صرف 2 مختصر رکعتیں پڑھتے تھے، یہ فجر کی 2 سنتیں ہوتی تھیں، اور ان کے علاوہ کوئی اور نماز نہیں پڑھتے تھے۔ پھر مغرب سے پہلے نوافل، مغرب کی نماز سے پہلے نوافل ادا نہیں کرنے چاہیے، کیونکہ مغرب کا وقت بہت تھوڑا ہوتا ہے، اور بعض علماء کے نزدیک تو صرف اتنا وقت ہوتا ہے کہ جس میں 3 فرض ہی پڑھے جا سکتے ہیں، اس لیے نوافل کی گنجائش نہیں ہے۔ ابو داؤد نے ایک اور قول نقل کیا ہے کہ جب ان سے مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت نفل کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے جواب دیا، میں نے کسی کو بھی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انہیں پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو یہ اوقات جو ہے مکروہ اوقات، وہ آپ کا چیپٹر کلوز ہو گیا۔ اب اگلا چیپٹر جو ہے وہ ہے باب سنن و نوافل کے حوالے سے ہے، سنتوں اور نفلوں کا بیان ہے۔ سنن سنہ کی اور نوافل نافلہ کی جمع ہے۔ فرض نمازوں کے علاوہ باقی سب کو نفل کہا جاتا ہے، مگر نوافل کے کئی درجے ہیں۔ جن نوافل پر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل ثابت ہے ان کو سنت موقدہ کہا جاتا ہے، یعنی جس پہ جو آپ نے ہمیشہ پڑھی ہیں، بہت گئی ایمرجنسی میں ہی آپ نے ان کو چھوڑا ہے۔ اور جن نمازوں کو آپ نے کبھی کبھی ادا فرمایا ہے وہ مستحب کہلاتی ہیں، اور جن کے متعلق تاکید ہو انہیں واجب کا درجہ دیا گیا ہے۔ چونکہ ہم سب سے فرض نمازوں کی ادائیگی میں کچھ نہ کوتاہی رہ جاتی ہے، اس لیے نوافل اس کو کسی حد تک پورا کر دیتے ہیں، لہٰذا نوافل مزید ثواب حاصل کرنے، فرضوں کی کوتاہی کو پورا کرنے اور بندگان خدا کی دلی تسکین کے لیے مقرر کیا گیا ہے۔ اس باب میں امام قدوری نے مدرجہ ذیل مسائل بیان کیے ہیں، اور وہ مسائل کیا ہیں کہ فجر کی 2 رکعتیں، ظہر کے فرضوں سے پہلے 4 اور بعد میں 2 رکعتیں، عصر سے پہلے 2 یا 4 رکعتیں، مغرب کے بعد 2 رکعتیں، عشاء سے پہلے 4، بعد میں 4 یا 2 رکعتیں سنت ہیں، یعنی یہ سنت رکعتیں بتائی گئی ہیں۔ دن کے وقت ایک سلام کے ساتھ 2 رکعتیں پڑھی جا سکتی ہیں، اس سے زیادہ مکروہ ہیں۔ رات کے نوافل ایک سلام سے امام ابو حنیفہ کے نزدیک 8 رکعتوں تک پڑھے جا سکتے ہیں، اس سے زیادہ مکروہ ہیں۔ صاحبین کہتے ہیں نہیں، ایک سلام کے ساتھ صرف 2 رکعتیں ہی پڑھی جاتی ہیں، اور اسی پہ ہی زیادہ لوگوں کا اتفاق ہے۔ پھر نمازوں کی پہلی 2 رکعتوں میں قرات واجب ہے، آخری 2 رکعتوں میں اختیار ہے، چاہے تو سورہ فاتحہ پڑھ لے، چاہے تو خاموش رہے، اور چاہے تو تسبیح کہتا رہے۔ نفل نمازوں کی تمام رکعتوں میں قرات ضروری ہے، اور اسی طرح وتر کی تمام رکعتوں میں۔ اب جو شخص نفل نماز شروع کرے پھر اسے توڑ دے تو قضا لازم ہے۔ اگر 4 رکعت نفل شروع کی، پہلی 2 رکعتوں کے بعد قاعدہ کیا، پھر دوسری 2 توڑ دی تو صرف 2 کی قضا کرے۔ قیام پر قدرت کے باوجود نوافل بیٹھ کر ادا کیے جا سکتے ہیں۔ اگر شروع کھڑے ہو کر کیا پھر بلا عذر بیٹھ گیا تو امام ابو حنیفہ کے نزدیک جائز ہے، لیکن صاحبین کہتے ہیں سوائے عذر کے جائز نہیں ہے۔ اب یہ ساری باتیں ہوپ فلی آپ کو سمجھ آ رہی ہوں گی۔ جو آدمی شہر سے باہر ہو وہ اپنی سواری پر نفل پڑھ سکتا ہے، سواری کا رخ چاہے جس سمت بھی ہو اسے اشارے سے رکوع و سجود کرنا ہے۔ السنۃ فی صلاتی ان یصلی رکعتین بعد طلوع الفجر، نماز میں سنت یہ ہے، یعنی سنت رکعتیں، سنت نماز کیا ہے؟ طلوع فجر کے بعد 2 رکعتیں، 2 سنت فجر، 2 سنت فرض ہم پڑھتے ہیں نا۔ واربع قبل الظہر، ظہر سے یہ نماز پڑھنے سے پہلے 4 رکعتیں، ورکعتین بعدہ، اور 2 رکعتیں بعد میں، یعنی 4 سنت ظہر، 4 فرض ظہر، 2 سنت ظہر۔ اب یہاں پہ جو 2 نوافل بھی لوگ ادا کرتے ہیں تو وہ ایکسٹرا ہیں، وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی کہیں پڑھے ہوں گے۔ جو اس میں پسندیدہ ہیں، سنت ہے بہت زیادہ اہم، وہ یہی 4 اور 2 کی سنت ہے۔ واربع قبل العصر، 4 عصر سے پہلے، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہونے کے برابر ہی کبھی کبھار کہیں پڑھی، اصل میں 4 فرض ہی ہیں عصر کے۔ وَإِنْ شَاءَ رَكَعَتَيْنِ، اگر چاہے تو 2 رکعتیں بھی پڑھ سکتا ہے عصر کی، 4 کی بجائے۔ اور وَرَكَعَتَيْنِ بَعْدَ الْمَغْرِبِ، اور مغرب کے بعد 2 رکعتیں، یعنی 3 فرض 2 سنت۔ اب یہاں پہ بھی 2 نفل ایکسٹرا لوگ پڑھتے ہیں نا، تو یہ جو 2 نفل ہیں یہ بہت ہی ایکسٹرا ہیں، چاہیں تو ان کو چاہیں کیا بلکہ سنتوں کو ہی زیادہ فوکس کرنا چاہیے، اور اس میں بھی فرائض کو زیادہ خوبصورتی کے ساتھ ادا کرنا چاہیے،
پھر و اربعن قبل العشاء و اربعن بعدہا، 4 سنتیں عشاء سے پہلے اور 4 اس کے بعد، و انشاء رکعتین، اور اگر وہ چاہے تو جو 4 بعد والی ہیں ان کو 2 رکعتوں میں تبدیل کر سکتا ہے، یعنی 4 سنت عشاء، پھر 4 فرض عشاء، پھر 4 سنت عشاء، اور اگر وہ نہیں 4 پڑھ رہا تو 2 سنت عشاء، پھر آپ کو معلوم ہے پھر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں، پھر 3 وتر پڑھے جاتے ہیں، پھر 2 نفل پڑھے جاتے ہیں۔ یہ سب جو نفل ہے یہ ایکسٹرا ہیں، اس کی جو 4 سنتیں پہلے والی ہیں یہ بھی ایکسٹرا ہیں، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ ہونے کے برابر ہی کبھی پڑھی ہیں۔ وَنَوَافِلُ النَّهَارِ إِنْ شَاءَ صَلَّى رَكَعَتَيْنِ بِتَسْلِيمَةٍ وَاحِدَةٍ، جو دن کے نوافل ہیں وہ چاہے تو 2 رکعتوں اور 1 سلام کے ساتھ پڑھے، 2 رکعتوں ایک سلام میں، جیسے 2 رکعت سنت 2 رکعت فرض ہم پڑھتے ہیں سیم۔ وَإِنْ شَاءَ أَرْبَعًا، اور اگر چاہے تو نوافل 4 رکعتیں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ وَيُكْرَهُ زیادہ علی ذالک، 4 رکعت سے زیادہ پڑھنا مکروہ ہے دن میں۔ فَأَمَّا النَّوَافِلُ اللَّيْلِ، جہاں تک رات کے نوافل کا تعلق ہے، فَقَالَ ابو حنیفہ، امام ابو حنیفہ فرماتے ہیں، ان صلی 8 رکعات، اگر وہ 8 رکعتوں کی نیت کرے، بتسلیمات واحدات، 1 سلام کے ساتھ، جازہ، یہ جائز ہے۔ وَتُكْرَهُ الزِّيَادَةُ عَلَى ذَلِكَ، لیکن اس سے زیادہ نہیں پڑھے گا، یعنی جیسے ہم 4 رکعت سنت 4 رکعت نماز فرض پڑھتے ہیں ایسے ہی 8 پڑھیں گے، ہر 2 کے بعد قاعدہ کرتے جائیں گے، اور بالکل 8ویں میں آ کر ہم سلام پھیر کے باہر نکل آئیں گے، پوری 8 میں ایک ہی سلام ہوگا۔ وقال ابو یوسف و محمد رحمہم اللہ، امام ابو یوسف و محمد اللہ تعالیٰ ان پہ رحمت نازل فرمائیں، لا یزید باللیل علی رکعتین بالتسلیمات واحدات، دن میں بھی بس 2 رکعتیں ہی ہیں 1 سلام کے ساتھ، بہتر یہی ہے۔ والقراءۃ فی الفرائض واجبات فی رکعتین الاولیین، قرأت جو ہے وہ فرائض کے اندر پہلی 2 رکعتوں کے اندر واجب ہے۔ وہو مخیر فی الاخرین، اور آخری 2 یا 1 رکعت میں اس کو اختیار ہے، انشاء قرأ، اگر وہ چاہے تو سورہ فاتحہ پڑھے، و انشاء سکت، اور اگر چاہے وہ خاموش رہے، و انشاء سبح، اور اگر چاہے تو تسبیح کہے، والقراءۃ، اور قراءت واجبات فی جمیع رکعات النفل، لیکن جو نفل کی ساری رکعتیں ہیں اس میں قراءت واجب ہے، و جمیع الوتر، وتر کی ساری رکعتوں میں یعنی سورہ فاتحہ بھی ہوگی اور ساتھ میں کوئی سورہ بھی ملائے گا، لیکن فرائض میں اس کو اختیار ہے 2 کے بعد۔ ومن دخل فی صلاۃ النفل، اور جو نفل کی نماز شروع کی، ثم افسدھا، پھر اس نے اس کو فاسد کر دیا، نفل شروع کیے ہیں 2 رکعت نفل، لیکن وہ نماز ٹوٹ گئی، قضا، تو پھر اس کی قضا کرے گا۔ فَإِن صَلَّى 4 رکعات، یہ لیکن یہ ان کی رائے ہے، بعض گروپ کی رائے ہے کہ قضا نہیں ہے نوافل کی۔ فَإِن صَلَّى 4 رکعات، اگر 4 رکعتیں وہ پڑھے گا، وقعد فی الاولیین، اور پہلی 2 میں بیٹھے گا، ثم افسد الاخرین، اور آخری 2 اس کی کسی وجہ سے خراب ہو گئی، قضا رکعتین، تو صرف 2 رکعتوں کی قضا کرے گا، 2 رکعتیں تو وہ پہلے آخری قاعدے درمیان کے قاعدے میں وہ پڑھ چکا تھا، اور پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، وہاں سے اس کی نماز ٹوٹ گئی، اب وہ آخری 2 رکعتوں کی قضا کرے گا، یہ نوافل کے اندر ہی زیادہ کہتے ہیں۔ وَيُصَلِّي النَّافِلَاتِ قَاعِدًا مَعَ الْقُدْرَةِ عَلَى الْقِيَامِ، نوافل جو ہیں وہ کھڑے ہو کر بھی پڑھے جا سکتے ہیں، کھڑے ہو کر پڑھ سکتا ہے انسان، باوجود یہ کہ نوافل جو ہے وہ بیٹھ کر پڑھ سکتا ہے، باوجود یہ کہ وہ کھڑے ہو کر پڑھنے کی قدرت رکھتا ہے۔ وَإِنِ افْتَتَحَ قَائِمًا، اگر اس نے شروع کیا ان کو نوافل کو کھڑے ہو کر، ثم قعد، پھر وہ بیٹھ گیا بیچ میں، جازہ عند امام ابو حنیفہ اللہ تعالیٰ، امام ابو حنیفہ کہتے ہیں ٹھیک ہے، کوئی حرج نہیں۔ وقال، اور وہ ان کے دونوں شاگرد فرماتے ہیں، لا يجوز الا من عذر، عذر کے بغیر یہ جائز نہیں ہے کہ کھڑے ہو کر شروع کیا بیٹھ گیا یا بیٹھ کر پڑھا۔ ومن کان خارج المصر، اور اگر کوئی شہر سے باہر ہے، یتنفل علی دائبۃ الا جہۃ، تو وہ سواری پر نفل پڑے گا جس سے بھی وہ توجہ تو یوم ایمان رخ کرے گا، اشارے سے نماز پڑھنا۔ اب یہ سنن و نوافل ہے، اب اس کے جو مسائل وغیرہ ہیں اس کو آپ دیکھ لیں، سنتوں کی تعداد کیا ہے۔ امام بخاری، امام مسلم نے حضرت عبداللہ بن عمر سے، اور ترمذی اور مسلم نے حضرت ام حبیبہ سے روایت کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم دن اور رات میں 12 رکعت پڑھنے کی ترتیب دیا کرتے تھے، ترغیب دیا کرتے تھے۔ ظہر کی فرضوں سے پہلے 4 اور بعد میں 2، مغرب کے بعد 2، عشاء کے بعد 2، اور فجر کی نماز سے پہلے 2، یہ 12 رکعت ہو گئی ہیں۔ اس کو بہت آپ نے اہمیت بتائی ہے اور کہا ہے کہ جو یہ پڑھے گا اس کے لیے جنت میں اللہ تعالیٰ نے گھر کی ضمانت دی ہوئی ہے۔ یہ سب سنتیں موقدہ ہیں، سنتیں ہیں نماز فجر سے پہلے کی 2 سنتیں سب سے زیادہ موقد ہیں، حتیٰ کہ حسن بصری ان کو واجب کہتے ہیں۔ نماز عصر سے پہلے 4 رکعتوں کا ثبوت کئی آثار سے ملتا ہے۔ عشاء کے بعد
بعض حدیث میں 4 رکعتوں کا ذکر ہے۔ صحیحین میں جمعے کے بعد حضور سے 2 رکعت پڑھنے کا ذکر ملتا ہے، اور مسلم کی ایک روایت میں حضور کا ارشاد 4 رکعت کے پڑھنے کے متعلق ہے، لہٰذا اناف نے جمعے کے بعد 4 اور 2 کو جمع کر دیا ہے، لیکن ان سب پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دائمی عمل نہ ہونے کی وجہ سے انہیں مستحب قرار دیا گیا ہے۔ اب ہم یہاں پہ اس کو روک لیتے ہیں، اور پھر یہ جو باقی رہ گئے نا دن اور رات کے نوافل، یہ میں آپ کو جو ہے نا باب سجود جب کرواؤں گی تو اس سے پہلے یہاں سے کروا دوں گی انشاءاللہ تعالی، ٹھیک ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔